بہت زبردست، بہت کھٹا میٹھا اور بہت ہی یمی قسم کا مربہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ کہ آپ یہ ایک بار بنائیں گے اور ہر سال بنانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ فیضان فوڈیز۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں دوستو آم کا مربہ۔ جی ہاں، آم کی چٹنی نہیں ہے یہ، بلکہ آم کا مربہ ہے۔ آپ اس کو ایک بار بنائیں اور وہ بھی میرے طریقے سے، تو آپ اس کو بہت زیادہ پسند کرنے والے ہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو چلیں جی، اپنی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ آپ نے یہاں کچھ باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، تبھی آپ اس قسم کا مربہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں 1.5 کلو آم۔ یہاں پہ آپ نے دیسی آم نہیں لینے، کیونکہ دیسی آم جو ہوتے ہیں وہ ترش ہوتے ہیں۔ آپ نے مربے کے لیے آم لینے ہیں اور یہ آم جو ہے وہ کلمی آم کہلاتا ہے۔ تو یہ لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے جو ہیں وہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں، اور جو دیسی آم ہوتے ہیں وہ ہم اچار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ کھٹے ہوتے ہیں، اور مربہ جو ہے وہ ان آموں کا اچھا نہیں بنتا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ ان کا خیال رکھا کریں، اور مربے کے لیے ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ کلمی آم ہی لینے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ میں نے 1.5 کلو آم لیے تھے اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے۔ اور واش کرنے کے بعد آپ نے جو خیال رکھنا ہے کہ اس کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو کسی صاف کپڑے سے صاف کر لینا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ پانی خشک ہو جائے، اور چھری لیں یا برتن لیں اور یہ بھی بالکل خشک لینے ہیں، اور اپنے ہاتھ بھی جو ہے اچھے طریقے سے دھو کے ان کو خشک کر لیں۔ تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اس میں جانا چاہیے۔ تو یہ دیکھیں، میں نے یہ آم چھیل لیا ہے اور اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں۔ کٹنگ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، آپ اس کو جس طریقے سے مرضی کٹ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ یہ گھر پہ بنا رہے ہیں تو کسی بھی طریقے سے اس کی کٹنگ کر لیں، اور اگر آپ اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کاروبار کے لیے آپ مربہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ یہ لمبائی میں ہی اس کو کٹ کریں جس طریقے سے میں کاٹ رہی ہوں، ورنہ آپ جس طریقے سے بھی کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طریقے سے آپ نے جو سارے آم ہیں وہ کاٹ لینے ہیں۔ مربہ جو ہے وہ ہمارے پہلے کبھی زمانے میں، کسی زمانے میں نانی دادی یہ لوگ ڈالتے ہوتے تھے اور مربہ بناتے ہوتے تھے، اور وہ بھی ایک الگ طریقے سے بناتے تھے۔ جس طرح میں آج آپ کو سکھانے لگی ہوں اس طریقے سے وہ نہیں بناتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو آم کو چھیل کے وہ چونے کے پانی میں بھگو دیتے تھے، پھر اس کو 8-10 دن کے لیے وہ دھوپ میں رکھ دیتے تھے سارے مسالے ڈال کے، پھر ان کا مربہ جو ہے وہ تیار ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دور جو ہے، جیسے جیسے جدید ہوتا گیا، چیزیں بھی جدید ہوتی گئیں، تو میں آج آپ کو سکھاؤں گی اپنے طریقے سے مربہ بنانا۔ تو چلیں جی، یہاں پہ ہم نے لے لی ہے خوبصورت سی کڑھائی، اور فلیم ہم نے آن کر لی ہے۔ تو اس میں جتنے بھی آپ نے آم جو ہیں وہ کٹنگ کیے ہیں، کاٹے ہیں، اس میں ایڈ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں چینی بھی ایڈ کر دوں گی۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا کرنا ہے، جتنی کوانٹٹی آپ کی آم کی ہوگی اتنی ہی آپ نے چینی لینی ہے۔ اگر 1 کلو آم ہے تو 1 کلو ہی چینی ایڈ کریں گے۔ چلیں جی، 1 کلو آم میں ہم کیا کریں گے، ہاف کپ، 1 کپ جو ہوتا ہے وہ آدھا ہم لیں گے سرکے کا، سفید سرکہ، وائٹ سرکہ جو ہوتا ہے اس کا، سمپلی وہ ایڈ کر دیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے۔ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کلو آپ کے پاس آم ہے تو 1 کلو چینی اس میں ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 2 کلو آم ہے تو 2 کلو چینی۔ یہاں پہ میں نے لیے تھے 1.5 کلو آم، اور اب یہ ہمارے پاس 1 کلو رہ گئے۔ وہ کیسے کہ اس کے چھلکے اور گٹھلیاں جو ہیں وہ ریموو کرنے کے بعد اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ 1 کلو آم ہمارے پاس رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا۔ مکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون زیرہ، اور ½ ٹی اسپون اس میں بلیک پیپر، کالی مرچ کا پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس میں لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ بس جی، اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ فلیم ہم نے جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھنی ہے،
لو فلیم نہیں رکھنی اور اس کو 20 منٹ کے لیے ہم نے مکس کر کے چھوڑ دینا ہے بنا کور کیے. آپ نے اس کو کور نہیں کرنا، ایسے ہی اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. یہ دیکھیں جی 20 منٹ کے بعد دیکھیں اس کے چینی کا جو پانی ہے وہ اس کی چاشنی جو ہے وہ کتنی خوبصورت سی بن کر ریڈی ہوئی ہے. اور اس کا کلر دیکھیں آپ، اور جو مینگو ہے، آم ہے، وہ بھی ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں. یہ 20 منٹ کے بعد اس کی جو کچھ شکل ہے وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یہاں پہ اب کیا کریں گے، ہم جو فلیم ہے وہ لو کر دیں گے اور لو کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر ڈھکن سے کور کر دیں گے اس کو. اچھا جی، کچھ لوگ اس میں جو ہے وہ کلر، فوڈ کلر ایڈ کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے، لیکن اس کا اصل کلر جو ہے وہ ملنے کے بعد ہی. اگر اس کا کلر تو صحیح ہوا تو ہم اس میں کلر ایڈ، فوڈ کلر ایڈ نہیں کریں گے. اور یہ ہم جو ہے وہ اینڈ پہ دیکھیں گے. اب اس کو کور کر دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کلر جو ہے خوبصورت آیا ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ فوڈ کلر وہ ایڈ کروں گی تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ مزید مجھے خوبصورت سا مل جائے اور یہ بہت اچھا لگے. اور یہ دیکھیں آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، یہ جتنا اس کی یہ چاشنی ہے یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ کم ہو جائے گی. یہ بہت گاڑھا سا جو ہے اس کی یہ بن جائے گا. تو آپ نے یہاں پہ فلیم جو ہے وہ آف کر دینی ہے اور اس کو 2 گھنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے. چلیں جی، یہ دیکھیں 2 گھنٹے میں نے اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھا تھا اور یہ کس قدر جو ہے خوبصورت سا اس کا کلر ہمیں ملا ہے. اور یہ دیکھیں اس کا جو ہے یہ گاڑھا کتنا بن گیا ہے. تو یہ آپ جیسے جیسے اس کو رکھیں گے 1-2 دن میں یہ مزید تھک جو ہے وہ ہو جائے گا. اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. چلیں جی، اب ہم اس کو ایک خوبصورت سے باؤل میں نکالتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے اللہ کی شان کتنا خوبصورت کلر ہے، اور یہ جتنا دکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹی ہے. اور یہ بہت کھٹا میٹھا سا مربع جو ہے وہ بن کر تیار ہوا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے یہ مربع بنائیں. میری فل ریسپی اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں اور بس کمال دیکھیں کہ آپ کا یہ جو آپ کی ریسپی ہے، آپ کا آم کا مربع ہے، اسی طریقے سے خوبصورت سا بنے گا اور آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا. تو آپ اس کا جو ہے آم کا مربے کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. بہت کم پیسے اس میں لگتے ہیں، صرف چینی اور آم آپ کو لانے پڑیں گے اور یہ ڈبل جو ہے وہ ریٹ پہ بازاروں میں بکتا ہے. آپ اس کا اچھا خاصا اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ بازار کے لیے، کاروبار کے لیے بنانا ہے تو اس میں کلر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو وہ 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ بالکل اچھا سا اس کا کلر آ جاتا ہے. تو آپ اس کو ایک بار میرے کہنے پہ اس کو بنائیں اور یہ یقین کریں کہ یہ ہاضمے کے لیے بھی بہت اچھا سا مربع بن کر تیار ہوتا ہے. آپ اس کو کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ تھوڑا سا لے لیں، 1 چمچ 2 چمچ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاضمہ بھی بہت اچھا رہے گا. تو میرے پیارے پیارے ویورز، یہ تھی میری آج کی ایک خوبصورت سی ریسپی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگی ہو تو مجھے لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیا کریں. یہ آپ کی طرف سے میرے لیے حوصلہ ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور دوستو، سب سے اہم بات کہ آپ کا یہ مربع بنا فریج کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اس کو 2 سال تک یہ کہیں بھی نہیں جائے گا، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا. تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اللہ حافظ.